کیا گیا۔ تو جب ہم نیکی کرتے ہیں نا تو ایک فرشتے کا قلم حرکت میں آتا ہے، یعنی کسی بندے نے نماز پڑھی تو ایک فرشتے نے وہ لکھ لی، روزہ رکھا تو وہ جو نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہے اس فرشتے نے لکھ لیا، حج کیا تو نیکیاں لکھنے والے فرشتے نے لکھ لیا، راستے پہ جا رہا ہے پتھر دیکھا ہٹا دیا، نیکیاں لکھنے والے فرشتے نے لکھ لیا، کانٹا پڑا ہے ہٹا دیا تو نیکیاں لکھنے والے فرشتے نے لکھ لیا۔ جب بندہ کوئی بدی کرتا ہے تو بدیاں لکھنے والا فرشتہ وہ اس بندے کی بدی لکھ لیتا ہے، نماز چھوڑی اس نے لکھ لی، روزہ نہیں رکھا اس بدیاں لکھنے والے فرشتے نے لکھ لیا، کوئی غلط کاری کی بدیاں لکھنے والے فرشتے نے لکھ لی، شراب پی بدیاں لکھنے والے فرشتے نے لکھ لیا، کسی کا دل دکھایا بدیاں لکھنے والے فرشتے نے لکھ لیا، کسی کے حقوق کو غصب کیا بدیاں لکھنے والے فرشتے نے لکھ لیا، کسی پر ظلم کیا بدیاں لکھنے والے فرشتے نے لکھ لیا، گالی دی بدیاں لکھنے والے فرشتے نے لکھ لیا، چگلی کی غیبت کی جتنے بھی برے اعمال ہیں تو بدیاں لکھنے والا فرشتہ لکھتا ہے، جتنے بھی اچھے اعمال ہیں نیکیاں لکھنے والا فرشتہ لکھتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو صرف ایک فرشتے کا قلم حرکت میں آتا ہے، جب انسان نیکی کرتا ہے تو ایک فرشتے کا قلم حرکت میں آتا ہے، وہ ہے نیکیاں لکھنے والا فرشتہ جو ہمارے دائیں کندھے پہ تشریف فرما ہے، اور نیکیاں لکھنے پر اللہ تعالیٰ نے اسے مامور کیا ہے، اس کے ڈیوٹی لگائی ہے، اسے حکم دیا ہے کہ جو میرا بندہ نیکی کرے گا تو تو نے اس کی وہ نیکی لکھ لینی ہے۔ اور جب ہم کوئی برائی کرتے ہیں تو صرف ایک فرشتے کا قلم حرکت میں آتا ہے، وہ فرشتہ ہے جو انسان کی بدیاں لکھتا ہے۔ ایک عمل اس کائنات میں ایسا بھی ہے کہ دونوں فرشتوں کا قلم حرکت میں آ جاتا ہے، یعنی نیکی کی تو ایک فرشتے کا قلم حرکت میں، بدیاں لکھنے والا فرشتہ نہیں لکھ رہا، اگر کوئی برائی کی تو بدیاں لکھنے والے فرشتے کا قلم حرکت میں، وہ نیکیاں نہیں لکھتا، یعنی نیکی کے وقت ایک فرشتے کا قلم حرکت میں ہوتا ہے، بدی کرتے وقت ایک فرشتے کا قلم حرکت میں ہوتا ہے۔ لیکن ایک عمل اس کائنات میں ایسا بھی ہے جب بندہ وہ عمل کرتا ہے تو دونوں فرشتوں کا قلم حرکت میں آ جاتا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بندہ جب حضور کی ذات پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو دونوں فرشتوں کا قلم حرکت میں آ جاتا ہے، نیکیاں لکھنے والا اس کی 10 نیکیاں لکھتا ہے، بدیاں لکھنے والا اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اور رب کائنات اس بندے کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز کا حکم تو دیتا ہے لیکن اللہ نماز پڑھتا نہیں ہے، ایک مرتبہ نہیں 700 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف صیغوں کے ساتھ نماز کا حکم دیا ہے، لیکن اللہ نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ روزے کا حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر فرض کر دیے گئے روزے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو ایک تو بات یہ ثابت ہوگی کہ روزہ رکھنے سے بندہ متقی بھی بن جاتا ہے، بندہ پرہیزگار بھی بن جاتا ہے۔ یہ بہت لمبی بات ہے، اس کو میں چھیڑنا نہیں چاہتا، میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ حج کا حکم دیتا ہے، اللہ حج کرتا نہیں ہے۔ روزے کا حکم تو اللہ دے رہا ہے لیکن اللہ روزہ رکھتا نہیں ہے۔ حج کا حکم دیا، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج، حج کا حکم دیا لیکن اللہ حج کرتا نہیں ہے۔ روزے کا حکم دیا، روزہ رکھتا نہیں ہے۔ نماز کا حکم دیا، نماز اللہ پڑھتا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وضو کا حکم دیا، وہ پاکیوں کا مالک ہو کے وضو کا حکم تو دے رہا ہے کہ پاکیزگی اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ فرماتا ہے کہ وضو کرو، لیکن اللہ وضو کرتا نہیں ہے۔ جتنے بھی اعمال ہیں اللہ ان اعمال کا حکم تو دیتا ہے جو نیک اعمال ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف اعمال کا حکم تو دے رہا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، بہت سے اعمال کے حکم دے رہا ہے، لیکن وہ عمل اللہ خود نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں حکم دیتا ہے، وہ عمل اللہ تعالیٰ خود نہیں کرتا۔ ایک عمل اس کائنات میں ایسا بھی ہے، وہ اپنی شان کے مطابق، اور یہ لفظ ضرور ذہن میں رکھیے گا، اپنی شان کے مطابق، جیسے اس کی شان ہے اس کے مطابق وہ عمل خود بھی کرتا ہے، فرشتوں سے بھی کرواتا ہے، اور امت کو بھی حکم دیتا ہے کہ بے شک ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اے ایمان والو
تم بھی یعنی میں اللہ بھی فرشتے بھی اس غیب کی خبریں دینے والے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی اس رسول پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرو۔ تو سارے عملوں دا اللہ حکم دیتا، اللہ عمل کردا نہیں، ایک عمل او دی شان دے مطابق، یہ لفظ ضرور ذہن میں رکھنا، جی میں اسی عمل کرنے ہیں رب انج عمل نہیں کردا، جی میں اسی درود پڑھنے ہیں رب انج درود نہیں پڑھدا، وہ اپنی شان دے مطابق، جی میں او دی شان ہے او دے مطابق وہ خود بھی بھیجدا ہے، فرشتیاں تو بھی بھجویندا ہے تے امت نو بھی حکم دیندا ہے کہ تسی بھی نبی دی ذات تے درود و سلام دے نذرانے پیش کرو۔ تو حضرات محترم، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک فرشتہ لکھتا ہے، جب بندہ نیکی کرتا ہے تو ایک فرشتہ لکھتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے دونوں فرشتوں کا قلم حرکت میں آ جاتا ہے۔ اللہ مختلف اعمال کا حکم دیتا ہے، اللہ کرتا نہیں ہے، ایک عمل ایسا ہے اس کی شان کے مطابق وہ خود بھی کرتا ہے، فرشتوں سے بھی کرواتا ہے، اور امت کو بھی حکم دیتا ہے کہ بے شک میں اور میرے فرشتے اس غیب کی خبریں دینے والے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی اس رسول پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرو۔ حضرات محترم، اچھا میں یہاں پہ ایک بڑی باریک بات کرنے لگا۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، جتنے بندے بھی یہاں بیٹھے نا، یہ آیا مقدسہ سبھی کو تقریباً مکمل زبانی یاد ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کو یہ آیا مقدسہ، یہاں جو بیٹھے ہوئے جن کے چہرے دیکھ رہا ہوں یہ سبھی کو یاد ہے، یہ چھوٹا بچہ بیٹھا ہے اس کو بھی یاد ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ فرماتا ہے اسی درود بھیجنے ہیں نبی تے، کہیں دیتے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ فرمائندہ اسی درود بھیجنے ہیں، کہیں دیتے بھیجنے ہیں نبی تے بھیجنے ہیں۔ اللہ درود کی دیتے بھیج رہا ہے نبی تے، حالانکہ حضور رسول ہیں، اللہ درود نبی تے بھیج رہا ہے، حضور تے رسول ہیں، نبی دا عہدہ چھوٹا ہوتا ہے، رسول کا عہدہ بڑا ہوتا ہے۔ انج آسان لفظ چاخ لو کہ نبی دی جڑی امت ہوندی ہے اپنی نہیں ہوندی، پچھلے نبی دی رسول دی امت دے اتے انہاں نو عمل کراون واسطے وہ تشریف لے کے آندا ہے، او دی شریعت بھی اپنی نہیں ہوندی، پچھلی شریعت تے عمل کراون واسطے تشریف لے کے آندا ہے، او دی کتاب بھی اپنی نہیں ہوندی، پچھلی کتاب تے عمل کراون واسطے آندا ہے۔ تو رسول جو ہوتا ہے اس کی کتاب بھی اپنی ہوتی ہے، اس کی شریعت بھی اپنی ہوتی ہے، اور اس کی امت بھی اپنی ہوتی ہے۔ رسول کا عہدہ بڑا ہوتا ہے، نبی کا عہدہ چھوٹا ہوتا ہے۔ اللہ فرمائندہ پہ اسی درود بھیجنے آئے نبی تے، حالانکہ حضور رسول ہیں، صرف رسول نہیں رسولاں دے بھی رسول ہیں۔ وہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، یعنی خلق یہ جو مخلوق ہے نا اس سے اولیاء بہتر ہے۔ وہ حافظ صاحب نے بھی یہ بات کی تھی، اعلیٰ حضرت کا یہ فرمان، خلق سے اولیاء یعنی خلق یہ مخلوق سے اولیاء بہتر ہے، اولیاء سے رسول بہتر ہے، اور رسولوں سے بھی جو اعلیٰ ہے نا وہ ہمارا نبی ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو اللہ انج نہیں آکھیا کہ اسی رسول تے درود بھیجنے آئے، چلو انج آکھ دیندہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی محمد، اسی محمد تے درود بھیجنے ہیں، انج بھی نہیں آکھیا، انج فرما دیندہ حضور دے لقب خاص ہے، عبد خاص، یہ اور معراج علی رات لقب عطا ہویا، ان اللہ انج فرما دیندہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی عبد، کہ اسی اپنے عبد خاص تے درود بھیجنے ہیں، انج بھی نہیں فرمایا۔ نبی ہی کیوں فرمایا، رسول محمد یا عبد خاص کیوں نہیں فرمایا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ کیوں فرمایا؟ رسول آکھنا چاہیدہ کیوں نہیں آکھیا؟ محمد آکھنا چاہیدہ کیوں نہیں آکھیا؟ عبد خاص آکھنا چاہیدہ کیوں نہیں آکھیا؟ نبی تا 1,23,999 پیغمبران سارے نبی ہیں، اتھے تا شائبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی بھی نبی تے درود بھیج سکتا ہے، کسی بھی نبی تے بھیج رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی نبی، حضرت نوح علیہ السلام بھی نبی، حضرت شیس علیہ السلام بھی نبی، حضرت زکریا علیہ السلام بھی نبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، جتنے دنیا تے 1,23,999 کم و بیش پیغمبران آئے سارے نبی ہیں۔ اچھا جیڑا رسول ہوندہ ہے وہ نبی بھی ہوندہ ہے، بالکل آسان لفظ نہ گل سمجھا دے میں، ایک بندہ ہوئے وہ 16 جماعتاں کی دیوں میں، ایم اے پاس ہوئے، ایک بندہ ہوئے ایم اے پاس، ایک بندہ ہوئے صرف میٹرک پاس، جیڑا میٹرک پاس ہے اندے کول ایف اے دی ڈگری بھی کائی نہیں، جیڑا میٹرک پاس ہے اندے کول بی اے دی ڈگری بھی کائی نہیں، جیڑا میٹرک پاس ہے اندے کول ایم اے دی ڈگری بھی کائی نہیں، بھی اتلیاں 3 ڈگریاں اندے کول کئی نہیں ہیں۔ جیڑا بندہ میٹرک پاس ہے نا وہ ایف اے بھی نہیں ہے، بی اے بھی نہیں ہے، ایم اے بھی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایف اے بی اے نہ کیتا ہوئے تو بندہ ایم اے کر لوے۔ تو جیڑا ایم اے پاس ہے اندے کول میٹرک بھی ہے، اندے کول ایف اے بھی ہے، اندے کول بی اے بھی ہے۔ تو ہن میں آسان لفظاں چ گل سمجھا دے، جیڑا رسول ہے
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਮਤ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਬੂਵਤ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਸਾਲਤ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ ਉਮਤ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਉਮਤ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਰਸੂਲ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਸੂਲ ਹਨ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਲਾ ਰਸੂਲ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਹਨ। ਅੱਲਾਹ फरमाया इन्न अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, मुहम्मद नहीं आख्या, रसूल नहीं आख्या, अब्दे खास नहीं आख्या। इस गल दा जवाब नबी क्यों आख्या? अगर आख्या जाता इन्न अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला मुहम्मद कि असी दरूद भेजने आए मुहम्मद ते, साडी अकल विच तां गल आ जावे कि सिर्फ हजूर ते दरूद भेजा जा रहा, होर किसे ते नहीं भेजा जा रहा। ये अकल विच गल आ जावे, इतराज वाली गल ही कोई नहीं बननी आई। असी इतराज तो नहीं कर सकते, कोई मुनकर इतराज कर सकता है, तो उसका जवाब दिता जा रहा है। अगर मुहम्मद आख्या जाता तो हुजूर दा नामे नामी इसमें ग्रामी मुहम्मद रखा गया 571 ईस्वी 4:21 21 अप्रैल 22 अप्रैल 4:21 571 ईस्वी दे विच आका अलैहिस्सलाम में ज़ाहिरी दुनिया दे उत्ते तशरीफ लेके आए, ना रखा गया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। 571 ईस्वी च ना रखा गया मुहम्मद, 2022 चलदा पिया। लोग आखना हा भी ये जेड़ा कुरान दे विच आया खलोता ना इन्न अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला मुहम्मद, ना रखा गया 571 ईस्वी च मुहम्मद, 2022 आ गया, 571 तो लाके 2022 तक ये दरूद पढ़िया जा रहा, ये दरूद पढ़िया जा रहा। ये लोग गल करनी आई। अगर आख्या जाता अब्दे खास, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद च फरमाया सुबहान अल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही, कि असां अपने बंदे नूं सैर कराई, अपने महबूब नूं सैर कराई, अपने अब्दे खास नूं सैर कराई। मेराज वाली रात है, ये लकब मिलिया मेराज वाली रात जदों हुजूर दी उम्र मुबारक है 51 साल। कितनी उम्र है? 51 साल। तो वो लकब मिलिया अब्दे खास। लोग आखना हुजूर 571 ईस्वी च पैदा होए, 40 साल दी उम्र च अल्लाह ने नबूवत कीता, 51 साल दी उम्र दे विच अरशां ते गए ते अल्लाह एक लकब दे दिता अब्दे खास दा। ते कुरान दसेंदा पिया जे ये आख्या जांदा, आख्या नहीं आख्या जांदा था। लोग आखना इन्न अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला अब्द आया खलोता है ना, ते आखना भी जदों मेराज दी रात आई, हुजूर मेराज ते गए, दुरूद शुरू होया, 2022 आ गया, विचली दुरूद दी उम्र पता नहीं मेरे लफ्ज़ां दी समझ आमदी पई कि कायना। अच्छा, तीसरा जवाब कि अगर आख्या जाता इन्न अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलर रसूल, आख्या की गया नबी, मुहम्मद नहीं आख्या गया, रसूल नहीं आख्या गया, अब्दे खास नहीं आख्या गया। अगर आख्या जाता युसल्लूना अलर रसूल, लोग आखना हुजूर 571 ईस्वी च पैदा होए, उम्र मुबारक हुई 40 साल, हुजूर रिसालत दा ऐलान कीता, ज़ाहिरी तौर ते लोगां दे विच नबूवत दे मनसब दे उत्ते फायद होके बैठे, ते लोग आखना हा जदों हुजूर दी उम्र मुबारक हुई 40 साल, उदों दुरूद शुरू होया। 500 दूसरा 2022 आ गया, ए विचली दुरूद दी उम्र है, ए विचली की है दुरूद दी उम्र है। अच्छा, फिर ये उम्र आखनी आई लोग भी ये कोई 1450 साल दुरूद दी उम्र है। जे रसूल आख्या जाता तो 1450 साल बनया, अब्द आख्या जाता तां भी 1450 साल बनया, जे मुहम्मद आख्या जाता तां भी 1450 साल बनया। हुण नमाज दी उम्र है भी जदों आका मेराज ते गए तो नमाज फर्ज हुई, उदों लग के हुण ते पढ़ींदी पई विचली नमाज दी उम्र 51 साल दी जदों आका दी उम्र मुबारक होई, नमाज शुरू हुई, मेराज ते गए ते 50 नमाज़ां लदियां। कितनियां लदियां? 50। वो बचदियां 5। ये भी टॉपिक नहीं ना छेड़ना है। ते ये नमाज दी विचली उम्र है, 2022 आ गया, मेराज तो लग के हुण तक 1450 साल नमाज दी उम्र है। रिसालत दा ऐलान होया 40 साल दी उम्र दे विच, 2022 आ गया, 1450 साल आका आखना लोग भी ये दूसरा दरूद दी उम्र है। ना ना, ना रसूल आख्या, ना मुहम्मद आख्या, ना अब्दे खास आख्या, नबी आख्या। नबी क्यों आख्या? हुजूर फरमाया, तवज्जो चाहना आखिरी बंदे तक, सारे दी तवज्जो चाहना। नबी नहीं आख्या भी 14 साल दूसरा 40 साल दी गल, रसूल नहीं आख्या 40 साल दी गल ना आ जाए, अब्दे खास नहीं आख्या मेराज वाली रात दी गल ना आ जाए, ते मुहम्मद नहीं आख्या 571 ईस्वी वाली गल ना आ जाए। अगर इतने ही गल्लां आखियां जांदियां, लोग आखना कि 1450 साल दरूद दी उम्र है। हुजूर फरमाया, मैं उस वक्त नबी बन चुका था, मैं उस वक्त नबी बन चुका था जदन आदम दी मिट्टी गुजदी पई है, मैं उदों भी नबी आसू। आका ने फरमाया, मैं उस वक्त नबी बन चुका था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान थे, तो जब से हुजूर नबी हैं तब से दुरूद है। सबसे पहला
آدمی آدم تو درود آدمیت سے پہلے، سب سے پہلا انسان آدم تو درود انسانیت سے پہلے، سب سے پہلا بشر آدم تو درود بشریت سے بھی پہلے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب کی خبریں دینے والے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اس لیے اے ایمان والو تم بھی اس رسول پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرو، تم بھی اس نبی پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرو۔ تو اے حضرات والا درود دی عمر ہے کہ جدن آدم دی مٹی کچھ دی پی آئی حضور ادو بھی نبی ہان، جدن پہلا آدمی نہیں بنیا ہا حضور ادو بھی نبی ہان، جدن پہلا انسان نہیں بنیا ہا حضور ادو بھی نبی ہان، جدو پہلا بشر نہیں بنیا ہا حضور ادو بھی نبی ہاں۔ یہ گل تا کیتی ہے بابا بلے شاہ، کن فیکون، جد آکھیا ہا ادو اساں وی کوڑے ہاسے، ہکے لا مکان مکان ہے ساڈا، ہکے بت وچ آ پھسیا سے، کالو بلا اسا کنی سنیا، کوئی گنگے بوڑے ناسے، ہکے ملک اسانو سجدے کر دے، ہکے خاک چیا رلیا سے، بلے شاہ نفس پلید پلید چکیتا، کوئی مڈو پلید تنا سے۔ تے پیر مہر علی شاہ صاحب جدو ناندا ہے شعر ویکھیا نا، عالم تصورات دی دنیا دے وچ جا کے بوا کھڑکایا، بلے شاہ کیو جیاں گلاں کرندے پے نے، جناب تسی ارشاد فرماؤ، فرمایا کن فیکون تا کل دی گل ہے، کن فیکون تا کل دی گل ہے، اساں اگے پریت لگائی، تو میں حرف نشان نہ ہا، جدو دتی میم گواہی، ہجے بھی سانو او پہ دس دے، او بیلے بوٹے کاہی، مہر علی رل تائیوں بیٹھے جد سکھ دوہانو آئی۔ تو جدن تو حضور نبی ہیں، آدم تم ہی پہلے، پہلے انسان تم ہی پہلے، پہلے بشر تم ہی پہلے، اس واسطے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب کی خبریں دینے والے نبی پر۔ تو حضور جب سے نبی ہیں تب سے درود ہے۔ میں گل اکثر کر دو نا، ہن بھی کردا پیا، بڑی اے دعویٰ ہے میرا تے قرآن تو ثابت کرنا ہے۔ دعویٰ اے ہے بھی ایک دن ہومنا ہے رب دا نام لمن والا دنیا تے کوئی نہیں ہونا، بڑی توجہ طلب گل، ایک دن ہومنا ہے، ایک دن ہومنا ہے رب دا نام لمن والا دنیا تے کوئی نہیں ہومنا، حضور دا ادا نہیں لویندا پیا ہونا۔ ایڈی ڈلی سبحان اللہ تے میری گل سلام علیکم، ایک دن ہومنا رب دا نام لمن والا دنیا تے کوئی نہیں ہومنا، حضور دا ادو بھی لویندا پیا ہونا۔ تسی اکسو جناب کیویں ایڈی بڑی گستاخی بھی رب دا نام لون والا کوئی نہیں ہونا تے حضور دا لویندا پیا ہونا۔ ہاں قرآن فرمائندا سورہ رحمان اللہ فرمائندا 27واں پارہ اللہ فرمائندا کل من علیہا فان، ہر شے فنا ہو جاسی، ہر شے کی ہو جاسی، فنا ہو جاسی، اور یہ قرآن ہے کل من علیہا فان، ہر شے فنا ہو جاسی۔ تے جدوں ہر شے فنا ہو جاسی تے رب دا نام کون لئی سی؟ کیونکہ ہر شے دا نام لیا تے ہر شے دے وچ درخت بھی ہے، ہر شے دے وچ آسمان بھی ہے، ہر شے دے وچ زمین بھی ہے، سمندر دریا نہراں بھی ہیں، ہر شے جو کچھ بھی ہے فنا ہو جاسی۔ قرآن پاک فرمائندا اذا السماء انفطرت، جدوں آسمان پھٹ جاسی، واذا الکواکب انتصرت، ستارے بکھر جائیں گے، قیامت دا منظر دسیا گیا۔ تو اللہ فرمایا کل من علیہا فان، ہر شے فنا ہو جاسی، ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یبقا باقی راسی، وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی رانا ہے تے رب رانا ہے، باقی رانا ہے، ہر شے فنا ہو جاونی ہے تے رب دا نام لون والا تے باقی کہاں رانا ہے؟ رب نماز پڑھدا ہے نہیں، روزہ رکھدا ہے نہیں، حج کردا ہے نہیں، زکات دیندا ہے نہیں، اور اپنی شان دے مطابق عمل کی کردا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو جب رب کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، ہر شے فنا ہو جائے گی، رب تب بھی ہوگا اپنے نبی پر درود بھیج رہا ہوگا، رب تب بھی ہوگا اپنے نبی پر درود بھیج رہا ہوگا۔ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، شہد والی مکھی اڑدی آ کے نا تے آقا دے ہاتھ دے اوتے بیٹھ گئی۔ اس تو پہلے ایک غزوے تو واپسی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمان، آقا کھانا کھانے لگے، صحابہ آقا فرمایا صحابہ کسے کول سالن ہے؟ صحابہ عرض کر دے یا رسول اللہ کوئی نہیں، تو شہد والی مکھی اڑدی آقا دے ہاتھ مبارک دے اوتے آ کے بیٹھ گئی۔ یہ یاد رکھو اے دوئی مکھی جیڑی ہے یہ ساری زندگی حضور دے جسم تے نہیں بیٹھی، اس تو وڈی شان کیڑی ہو سکتی ہے بھی ساری زندگی ہے مکھی حضور دے، اینو کہیں دسیا کہ تو ایتھے نہیں بانا، اس کو کس نے بتایا تھا کہ تو نے اس جسم اقدس کے؟ اچھا حضور دا تا سایہ ہی کوئی نہیں یہاں بھئی حضور کھڑوتے ہوئے تے کسے دا اس سایہ دے اوتے پیر آ جاوے، اس واسطے سایہ ہے تو سارے جہان تے سایہ، لیکن ہے جڑا انسان دا ایک سایہ ہوندا ہے نا۔ اچھا یہ کئی حکمت ہیں، ایک حکمت اے ہے
ایک حکمت یہ ہے بھی کسی دا پیر نہ آ جاوے، دوئی حکمت یہ ہے کہ عموماً کسی ٹائم انج بھی ہوتا ہے کہ انسان دا سایہ جیڑا ہے نا ان دے نالوں بڑا ہو جاتا ہے، نہ ہوئے تے ازما کے ویکھ لویا اج اس ٹائم دیگر دا ٹائم ہوئے کھلویا ہے تے جناب ایدو سورج ہو سی تہاڈا 5 فٹ کچھ انچ قد ہے تے جناب سایہ 10 فٹ تو ہی ودیا کھلوتا سی، بعض اوقات تے 50 فٹ تے گیا کھلوتا سی۔ ہونا ہے جی یا نہیں ہونا، یہ تو پریکٹیکلی بات ہے، 50 فٹ تے بھی گیا سی۔ رب نہیں گوارا کرتا کہ میرے حبیب تو میرے حبیب دا سایہ ہی ود جاوے، کہ رب کی خیرت نے گوارا نہیں کیا کہ ساڈے یار تو کاشا ود جاوے، فرمایا نہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ وہ جناب شہد والی مکھی آ کے بیٹھی، توجہ چاہتا ہوں، شہد والی مکھی آ کے بیٹھی، آقا سالن طلب فرمایا ہے، سالن کوئی نہیں ہے، شہد والی مکھی آ کے بیٹھی، یا رسول اللہ، دوئی مکھی ساری زندگی نہیں بیٹھے، ایتھے آ کے بہ گئی، یا رسول اللہ ایتھے نال ہی ساڈا چھتا ہے، اساں ایتھے مکھی دتو ہویا ہے، کسے بندے نو کھلو تے جا کے مکھی چو لوے تے تسی اودے نال کھانا کھا لوے۔ یہ اج تک کوئی مشین پیدا نہیں ہوئی جڑی شہد والی مکھی دی آواز سن کے 10 چھڈے بھی اے آیا دی پئی ہے۔ آج تائیں مشین پیدا نہیں ہوئی کہ اٹھ آ جاوے تے آکھے یا رسول اللہ میرا مالک بڑا ظالم تے جابر ہے، میں ہو گیا بڈھا تے میرے اوتے بڑا بوجھ لددا ہے تے میرا واسطے کچھ کرو، میرے او آ کے حضور نو اٹھ شکایت کرے۔ اے آج تائیں کسے کوئی مشین نہیں دنیا تے آئی، پاویں چاند تے پہنچ گئی ہے دنیا، پہنچی نہیں پہنچی الگ ٹاپک ہے، میں چھیڑنا نہیں چاہتا، پہنچ گئی، میں آخ دیتا بھی پہنچ گئی، دنیا چاند تے پہنچ گئی، سورج تے جاون دی تیاریاں ہیں، ایتھے بیٹھا بندہ امریکہ دے وچ بیٹھے ہوئے بندے نال اون دی تصویر ہی ویندا پیا، اون دے نال گلاں وی کریندا پیا، لیکن ایہو جی مشین نہیں اجے پیدا کر سکے بھی گاہ گتی آؤ تے دودھ کڈی آؤ، ایہو جی مشین پیدا نہیں ہو سکی جڑی کیڑی دی ٹنگ بنا سکے، ایہو جی مشین پیدا نہیں ہو سکی کہ شاید دی مکھیاں دی پئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایتھے نال ساڈا چھتا ہے، اون دے وچ مکھی ہے، کسے بندے نو گلو تے او چو لوے تے تسی اون دے نال کھانا تناول فرما لوے۔ حضرت علی جل مرتضیٰ نو آقا فرمایا بھی جا او مکھی چو کے لایا، پہلے میرے مکھی نال ایک سوال کیتا، مکھی تسی شہد کیویں بنائیندیاں نے؟ مکھی تسی شہد کیویں بنائیندیاں نے؟ اچھا ایک کیتا جا سکتا ہاں، اے اگلے سوال کیوں کیتے؟ ایدیاں بھی حکمتاں ہیں، ہر عمل دی کوئی نہ ہوئی بھی چلو مکھی ویکھ کے کوئی بندہ سوال آکھ دے بھی یار ایتھے کدے نیڑے تریڑے مکھی دس دی پئی ہے بھی ایتھے نیڑے تریڑے، مکھی دا ہونا اے دسدا ہے بھی نیڑے تریڑے کدے مکھی بیٹھا ہے، نہ تو ہن 500 کلومیٹر تو کتھے ایتھے مکھی آمنا ہا، ایتھے 1 کلومیٹر دے وچ رینج دے وچ کدے مکھی بیٹھا ہے، اے بندہ کوئی گویڑ کر لوے آ۔ آقا فرمائندے کی مکھی یہ دس تسی شہد بنائیندیاں کیویں نے؟ عرض کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمی نال اٹھنیاں اڈنیاں ہے، پھلاں تے جا کے بہ جانیاں، مختلف پھلاں دا رس چوسنیاں ہیں، مختلف درختاں دا رس چوسنیاں ہیں تے آ کے او رس مانیاں تے اگل دینیاں ہیں تے شہد بن جاندا۔ آقا فرمایا کسے پھول دا رس کوڑا ہوندا ہے، کسے دا میٹھا ہوندا ہے، کسے دا نمکین ہوندا ہے، کسے دا کی ہو جے ہوندا ہے تے شاید سارے دا سارا میٹھا ہوندا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، شاید سارے دا سارا میٹھا ہوندا ہے، او میٹھا کیویں ہو جاندا ہے؟ مکھی دا جواب سنو، اپنا ایمان تازہ کرو۔ مکھی عرض کر دی یا رسول اللہ پھلاں دا رس چوس کے آ کے مانیاں تے اگل دینیاں مڑ ساریاں رل کے تواڈی ذات تے درود و سلام دے نذرانے پیش کرنیاں، او سارا جڑا کوڑا ہوندا ہے، پھکا ہوندا ہے، نمکین ہوندا ہے، او سارے دا سارا میٹھا بن جاندا ہے۔ تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب کی خبر دینے والے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس لیے اے ایمان والو تم بھی اس نبی پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔